وہ چیز ہے نماز جو کہ ہم 5 ٹائم پڑھتے ہیں، یا تو چلو سال میں ایک دفعہ ہو تو پھر نہ سیکھیں، چلیں سمجھ آتی ہے. جب روزانہ پڑھ رہے ہیں اور سالوں سال سے پڑھ رہے ہیں تو پھر خشوع نہیں ہے. اللہ بھی نے کہا تھا نا کہ اول الشیء یرفع هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعہ، حتى لا ترى فيها خاشعہ. ایک بھی تم نا خشوع والا انسان نہیں پاؤ گے. جو سب سے پہلی چیز میری امت سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے. تو ایٹ لیسٹ میں اور آپ تو لوگوں میں سے بنے کہ جن کی وجہ سے اس دنیا میں خشوع قائم رہے. آئی تھنک ہمیں لوگوں کو یہ ایڈوائز کرنا چاہیے کہ جس طرح بہت ساری ایپس ہیں، جس طرح حصن المسلم کی ایپ ہے اس میں، اور اس کے علاوہ ایاک نستعین ہے جس میں آپ کو بہت ساری دعائیں ایسی مل جاتی ہیں جو کہ آپ مسنون دعائیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ رکوع کے لیے، سجدے کے لیے. یہ ساری چیزیں بڑی کامن نالج میں، اور کوئی بھی بندہ اگر سیکھنا چاہے وہ اپنے آپ کو ایک انسینٹیو دے سکتا ہے کہ یار میں نے جو ہے نا اپنی نماز کو بہتر کرنے کے لیے ان میں سے کچھ چیز سیکھنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی ایک ہماری جو آڈینس ہے اس کو ہم ایک ٹاسک دے دیتے ہیں کہ ابھی رمضان کا مہینہ نا، اس میں ہر روز کم از کم ایک کسی نماز کا کوئی ایک سجدہ ایسا ضرور رکھیں جو آپ کو تھکا دے. یعنی سجدے میں جائیں اور واپس نہ آئیں، اور بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں دعائیں مانگتے رہیں. اور دیکھیں ویسے تو مسنون یہ ہے کہ آپ عربی میں دعا مانگیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں وہ مانگیں، جتنی زیادہ آتی ہیں اتنی اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ نہیں بھی آتی تو انسان اردو میں بھی مانگ سکتا ہے، اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ نا جب آپ وہ ایک سجدہ ایکسپیرینس کریں گے نا، یقین کریں کہ وہ سجدہ آپ کو رلا دے گا. آپ جب اتنے لمبے، کیونکہ دیکھیں نا سب سے قریب ترین جب انسان بندے یعنی اللہ کے قریب ہوتا ہے نا وہ سجدے کے ہاتھ میں، اور وہ بھی رات کے آخری حصے میں اگر ہو جائے. یعنی آپ سوچیں کہ سحری کا ٹائم ہے نا، سحری سے کوئی تقریباً مطلب جس ٹائم پہ آپ سحری کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ 3:30 بجے لیٹ سپوز سحری کا انتظام شروع کرتے ہیں، 3 بجے آپ شروع کرتے ہیں، اور آپ 2 رکعت ہی پڑھ لیں چلیں، اور آپ اس میں ایسا لمبا سجدہ کریں کہ وہ آپ کو رلا دے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ ایمان کی حلاوت، کیونکہ اس سے زیادہ قریب کوئی وقت نہیں ہو سکتا، کوئی پوزیشن نہیں ہو سکتی جہاں پہ آپ اللہ سے قریب ہیں. اور اتنے جب اللہ کے آپ قریب آ چکے ہیں پھر مانگو جو مانگنا چاہتے ہو. اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ ایسا تیر ہے جو اپنا نشانہ مس نہیں کرتا کبھی. تو آپ اپنا یعنی جو بھی آپ نے چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی، تو میں نے کہا تھا نا کہ وہ پہلے سے آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اللہ سے یہ چیز مانگنی ہے آج. اور دیکھیں جب اللہ سے مانگا جاتا ہے نا تو پھر آپ ڈنکے کی چوٹ پہ مانگ کریں. یعنی زیادہ مسکین بننے کی ضرورت نہیں انسان کو کہ یا اللہ پتہ نہیں تم نے دینا تو دے دے، ورنہ کوئی بات نہیں میں گزارا کر ہی لوں گا. اس طرح دعا نہیں مانگی جاتی. آپ کہتے ہو یا اللہ تو کائنات کا مالک و خالق ہے، یا اللہ مجھے عطا فرما دے. ویسے بھی جیسے آپ اللہ کے گمان رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے. لوگ جو ہے نا وہ زیادہ ہی کبھی کبھار نا دعاؤں میں بھی بہت مسکین بن جاتے ہیں. یعنی دعا مانگتے ہوئے بھی نا یا اللہ چلیں تو نے دینا تو دے دے، ورنہ کوئی نہیں، خیر ہے دیکھ لیں گے، اب گزارا تو کر ہی لیں گے. کتنے فضائل اکٹھے ہو رہے ہیں صاحب. اگر رات کو انسان مطلب ایک تو رمضان، دوسرا تہجد کا ٹائم، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لائے ہیں اور منادی کریں کوئی ہے دعا کرنے والا میں دعا قبول کروں. تیسری چیز کہ وہ نماز میں ہے، نماز ایک اٹ سیلف عبادت ہے. چوتھی چیز کہ وہ سجدے کی حالت میں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء. اور دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا کہ انسان سب سے قریب رب کے ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے تو کیا کرے، مطلب اکثر الدعاء، دعا کثرت سے کرو، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے سجدوں میں اضافہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا اس سے اور بہتر کیا ذریعہ ہوگا کہ آپ سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی سے بھی قریب ہونے کا. جو صحابی نے کہا تھا کہ مجھے آپ سے قریب ہونا ہے تو نے کہا تھا فاعینی علی ذلک بکثرۃ السجود، تو میری مدد کرو اپنی دعا قبول ہونے میں بکثرت السجود. یار if we go back to those people جن کی نمازیں سب سے پرفیکٹ تھی، تو وہ تو لگتا ہے کہ ریئلسٹک نمازیں نہیں تھی ویسے آنیسٹلی. مجھے وہ صحابی کا نام یاد نہیں ہے کہ جن کو پہرے پہ کھڑا کیا ہوا تھا اور وہ تلاوت کر رہے ہیں رات کو اور تیر آ کے لگا ان کو پتہ ہی نہیں چلا. کین وی امیجن دس؟ وہ تو صحابی تھے نا، امام بخاری رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو نا کچھ تکلیف ہوئی اور ہوتی رہی کچھ عرصے میں بعد، اور انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، نماز آرام سے پڑھی اور کہا کہ میرے پیچھے اپنا کپڑا اٹھایا، دیکھو کون ہے کیا ہے، تو اٹ واز اسکارپین. اللہ اکبر. آپ نے چھوڑا کیوں نہیں؟ کہتے میں سورت کے بیچ میں تھا اور مجھے اتنی لذت آ رہی تھی کہ میرا دل نہیں چاہا کہ میں چھوڑوں. اور ہمیں مسلح پہ چونٹی اگر نظر آ رہی ہو تو وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں نظر آ رہی ہے رائٹ جا رہے ہیں، اچھا وہاں سے لیفٹ ہو گئی، دیکھو کوئی کاکروچ کبھی آ جائے تو سارا خوشبو ہمارا نکل جائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک دفعہ یہاں پہ ہمارے پاس ہی ایک مسجد تھی جو بھی بنی نہیں تھی، کمپلیٹ نہیں تھی، تو ہم لوگوں نے کچھ بھائی تھے 4-5، ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس مسجد کو آباد کرنا ہے، کیونکہ وہ مسجد بالکل ویران سناٹا.com تھا مسجد، مطلب اس پہ چھت بھی نہیں تھا، مطلب پراپر چھت بھی نہیں تھا، کھلی آسمان تلے مسجد ہے اور بالکل مطلب حالات بڑے خراب تھے اس کے. تو بھی کوشش اور تھی کہ اس کو بنا دیں. آپ یقین کریں اس مسجد میں ہمارے سامنے کیا کچھ نہیں آیا واللہ العظیم. ایک دن ہم صبح فجر کی نماز پڑھیں، اتنا موٹا چوہا جو ہے نا
وہ آگے سے کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے. اور آپ یقین کریں مجھے اس دن اپنے پہ رونا ہے. پتہ کی بات ہے, اس لیے رونا ہے کہ یار یہ چوہا جو ہے نا یہ مجھے نماز میں ڈسٹریکٹ کر رہا ہے. حالانکہ چوہا کافی بڑا ریٹ تھا جو پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آ گیا. پھر ایک دفعہ ایک چھپکلی گر کے وہاں پہ آگے پیچھے گھومنا شروع کی, تو وہاں پہ اکثر اس قسم کی مخلوق جو ہے نا وہ آ جاتی تھی. لیکن پھر میں نے اس ایریا نے نا مجھے الحمدللہ بڑا اسٹرینتھن کیا اس چیز میں کہ نو میٹر واٹ ہیپنس ڈونٹ بی ڈسٹریکٹڈ. بٹ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا وہ ہے کیچ بھی ہے, ڈسکلیمر یہ ہے کہ بندے کو اتنا بھی بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے کہ خاندان والے بیچارے تباہ ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں میں اس وقت خوشو کی حالت میں ہو رہی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اپنی نماز کو چھوٹا کر دیتے تھے جب آپ کو کسی بچے کے رونے کی آواز آتی. صحیح بات. تو یہ نہیں کہ بچہ جیے مرے جو مرضی ہو, میں تو تلاوت کر رہا ہوں بھائی سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے سارے آپ برداشت کرو, ایسا نہیں. اور ان صحابی کو ڈانٹا جنہوں نے نماز جو ہے نا نارمل عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں اور اس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی ہے کسی اور کی, تو ایک صحابی چھوڑ کے نکلا ہے وہاں سے. انہوں نے کہا بس یار بہت ہو گیا. تو وہ جب جا کے معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو انہوں نے ان صحابی کو ڈانٹا کہ بھی تمہارے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں بزرگ بھی ہو سکتے ہیں, بچے بھی ہو سکتے ہیں. سو یہ جو بات ہو رہی ہے آئی تھنک بتانا ضروری ہے کہ فرائض کی اور جماعت کی بات, فرائض اور جماعت کی جب بات ہے نا وہاں پہ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ جماعت پڑھا رہے ہیں اور آپ نے سورۃ البقرہ شروع کر دی اور اب بندے جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یار اب ہم کہاں آ گئے. اجتماعی نماز میں احتیاط کریں, لیکن اپنی جو پرسنل نماز ہے نا اس کو آپ جو مرضی کرو. اس لیے نوافل جو ہے نا بہتر یہ کہ آپ گھر میں پڑھیں. نوافل سنتیں آپ گھر میں پڑھیں, سکون سے پڑھیں, کوئی اپنے گھر کے اندر, بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ کے گھر کے اندر ایک باقاعدہ اسپیس ہونی چاہیے آپ کے لیے جہاں پہ آپ نماز پڑھ سکیں, اور وہ آپ ہوں اور اللہ اور کوئی نہ ہو. اس میں آپ روئیں, آپ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں, اس میں آپ جتنی مرضی لمبی نمازیں پڑھیں, وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں جو ہے نا یہ کبھی بھی سوشل میڈیا پہ نہیں آنی چاہیے. یعنی سم آف یور موسٹ کلوزسٹ مومنٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ شوڈ نیور میک اٹ ٹو فیس بک. ابھی آج میں نے وہ یوتھ کلب کا شیئر کیا تھا, وہ ایک جو ہم لوگوں نے ماشاءاللہ ایک افطار کی ڈرائیو کیا نا, ایک تو ہم لوگوں نے کراچی کے سائڈ پہ وہاں پہ کنڈری سائڈ پہ بھی ہوئی ہے اور پھر یہاں پہ اسلام آباد میں بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو بہت اچھا اس کا فیڈ بیک آیا. تو میں نے اس کی کچھ پکچرز یوتھ کلب کے پیج سے لے کے شیئر کی. اس کے نیچے کچھ لوگوں نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ اپنی ڈیڈز کیوں شو آف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اپنی ڈیڈز کو شو آف کرنے کا. ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایک تو لوگوں کو پتہ چلے کہ جو لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں وہ پیسہ کہاں جاتا ہے. تو یہ انڈیویجول کی ڈیڈز ہیں, انڈیویجول نہیں, یہ تو کلیکٹیو ڈیڈز ہیں. کیونکہ میں نے خود اس میں اس میں شامل تو نہیں تھا, تو یہ تو میری ٹیم میرے ساتھ کام کری, تو الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ٹیم کے لوگ اتنے ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ اس میں ہم لوگ جو ہے نا یہ ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں, جو لوگ ہمیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ان کو پتہ چلے کہ وائی سی کے جو پیسہ ہے وہ کہاں لگ رہا ہے. پہلی بات یہ ان کی کلیئرٹی کے لیے. دوسرا باقی لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ بھی دیکھو اگر ہم یہ کام کر سکتے ہیں اتنے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہماری بینڈ ویگن کو جوائن کرو, آپ اپنے محلے میں اپنی گلی میں جو کچھ کر سکتے ہو آپ یہ کام کرو. لیکن جو آپ کی پرسنل عبادات ہیں, اب آپ کیا چاہتے ہو کہ میں مطلب دعا مانگتے ہوئے تصویر کھینچ کے ڈال دوں نیٹ پہ کہ جی یہ راجہ ضیاء الحق صاحب دعا مانگتے ہوئے, یا میں کوئی مطلب نماز پڑھتے ہوئے تصویر کھینچ کے ڈالوں. سو obviously وہ چیزیں ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہونی چاہیے, اور اس میں آپ جتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کریں, بلکہ اللہ تعالیٰ کو وہ آنسو سب سے زیادہ محبوب ہیں جو تنہائی میں نکلتے ہیں. بالکل. کئی ایسے اسپیکرز بھی ہوتے ہیں, کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں, قاری ہوتے ہیں جو کچھ تو اللہ بہتر جانتا ہے, میں کسی کو جج نہیں کر سکتا. کچھ ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے رو پڑتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں وہ مے بی ان کو ایک بے ساختہ طور پہ ان کو آنسو آ جاتے ہیں. لیکن ان آنسوؤں سے زیادہ قیمتی وہ آنسو ہیں جو تنہائی میں نکلتے ہیں, جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا, جب آپ ہیں, آپ کا رب ہے, اور آپ کہتے ہو, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو, اور اللہ تعالیٰ کی خشیت آپ پہ طاری ہوتی ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو, آپ قرآن سن رہے ہو کسی جو نا قاری کا, آپ رو پڑتے ہو. یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو یہ آنسو بہت پسند ہے, اور یہ وہ آنسو ہیں کہ یہ آنکھ جہنم میں نہیں جا سکتی. یعنی ظاہری بات ہے اگر آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی تو پورا جسم بھی نہیں جائے گا نا. تو یہ کہنے کا صرف بات ہے کہ جو آنکھ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے روتی ہے نا وہ پھر جہنم میں نہیں جا سکتی. تو اس لیے یہ ساری کیفیات کب آئیں گی؟ جب ہم لوگ اپنے آپ کو اس طریقے سے کنڈیشن کریں گے کہ میں نے اللہ کے ساتھ اکیلے میں ٹائم سپینڈ کرنا. جس طرح ہر محبوب چاہتا ہے نا کہ اپنی محبوبہ کے ساتھ ٹائم اکیلے میں گزارے, یعنی یہ ایک پیار کا فلسفہ ہے. ایوری بڈی وانٹس ٹو اسپینڈ ٹائم ود دی پرسن دے لو الون, ناٹ ان فرنٹ آف ایوری بڈی ایلس. تو اگر آپ یعنی یہ اس سے مثال دیتے ہیں سارے, ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہمیں ہر چیز سے زیادہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہے, تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں ٹائم اسپینڈ کرنا بھی پسند ہونا چاہیے. اور اگر ہم لوگ اس کلیم میں پورے نہیں اتر رہے تو اس کا پہلا جو کرائٹیریا نا وہ آپ کی نماز ہے. کہ ویسے تو جو جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے ساتھ تو ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے, اور یہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی موسیٰ علیہ السلام والی, اس میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ٹائم اسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے,
اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نا اسٹک کے فضائل بتانا شروع کر دیے کہ چھڑی ہے میں سے جواب صرف تھا کہ یہ ایسا ہے بس, بلکہ یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی واللہ تعالیٰ عالم, ختم. آپ بہتر جانتے ہیں کہ واللہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے, میں تجھے کیا بتاؤں گا چھڑی.